دا کلاک از ٹکنگ، لمحہ بلمحہ جو وہ ہے صورتحال انتہائی مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ مذاکرات کا جو سٹیج پاکستان نے سجایا تھا اس پر دونوں ہی فریقوں میں سے ابھی تک ان کے مین ڈیلیگیشن کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان نہیں پہنچے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہے اس کا موٹر کیٹ بھی تیار ہے اور جو جہاز ان کو لے کے آئے گا وہ بھی تیار ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے سفر شروع نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بار بار پاکستان کی کوششوں کے کہ پتہ چلے اور کنفرمیشن مل جائے کہ کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے بھی ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی، اور یہ بات ہمیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں کہ پاکستان سرتوڑ کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے کو یعنی مشرق وسطیٰ کو آگ اور جنگ کی لپیٹ سے بچانے کے لیے دونوں فریقوں کو ایک ٹیبل کے کراس بٹھایا جا سکے اور جنگ بندی جو ہے اس کو مستقل یعنی جنگ بندی کے میں تبدیل کیا جائے، اور متحارب گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کی بقا کے لیے اور اپنے اپنے ملک کی ریکنسٹرکشن کے لیے کام جو ہے شروع کریں۔ اسرائیل میں بھی کافی تباہی ہوئی ہے، ایران میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں تباہی تو ہوتی ہے، لیکن قوموں کے حوصلے جو ہیں وہ نقصانات سے نہ گیج کیے جاتے ہیں نہ گنے جاتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان تو ہوتا ہے، اور ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہو، چاہے اس کے ساتھ ایک اور شیطان نما شخص نیتن یاہو مل جائے، تب بھی قوموں کے ریزالو کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ جو تاریخ رقم کی ہے ایران نے اور ایران کی آرم فورسز نے، اور جس طرح کی ریزسٹنس کا ایک نیا چیپٹر تاریخ میں لکھا گیا ہے، وہ آنے والے دنوں میں سالوں میں جو ڈیفنس کی اکیڈمیز ہیں، جو ملٹری ٹریننگ کی اکیڈمیز ہیں، ان میں یہ سلیبس کے طور پہ پڑھایا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی بڑک بازی، اپنی دھمکیوں والی زبان سے باز آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا ایک نیا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، کبھی وہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور ان سب میں دھمکیوں والی جو گفتگو ہے اس سے یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ ٹرمپ از گیٹنگ ڈیسپریٹ۔ وہ ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ کہ ان کے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ہی طرح کے بے پناہ پریشرز ہیں۔ پوری قوم نے ان کو آلموسٹ ڈسون کر دیا ہوا ہے، کیونکہ اگر نو کنگ نو وار کے جو اجتماعات تھے ان کا میں تذکرہ کروں تو 80 سے لے کے 90 لاکھ لوگ ایک دن میں باہر نکل کے یہ سلوگن جو ہیں وہ چینٹ کرتے دکھائی دیے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اس میں دراڑیں ہیں۔ آپ نے جنگ کے دوران 12 جرنیل فارغ کر دیے، بیکاز وہ آپ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ یہ جنگ آپ کبھی جیت نہیں سکتے ہیں، لہٰذا اس سے جتنی جلدی ممکن ہو اپنی بساط لپیٹ کے واپس آ جائیے۔ اور بالآخر وہی ہوا، چاہے وہ امریکہ کی نیول مائٹ تھی، چاہے وہ ایئر فورس مائٹ تھی، جس طریقے سے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک پائلٹ کو تلاش کرنے کے لیے آپ نکلے تھے، 5 جہاز گروا کے آپ واپس گئے ہیں، لک ایٹ دا کاسٹ۔ مگر در حقیقت وہ آپریشن جو ہے وہ پائلٹ کو نکالنے کے لیے نہیں تھا، ایران کی جو افسودہ یورینیم ہے اس کو تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی، یا اس کو ڈسکور کرنے کی ایک کوشش تھی، جس کی جو کاسٹ آپ نے دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی نیول مائٹ کا حال یہ ہے کہ اس کے 2 بڑے طیارہ بردار جہاز جیرارڈ فورڈ اور ابراہم لنکن جو ہے وہ زخمی پرندوں کی طرح سے میدان جنگ سے بھاگے۔ ایک یونان میں اپنی مرمت کراتا رہا، دوسرا 1000 کلومیٹر دور جا کے ایران کے میزائلوں سے چھپ کے بیٹھا رہا۔ آپ کے F-35 کا جو حشر ہوا آپ کے سامنے ہے، F-15 کا جو حشر ایران کی یعنی فوجوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسرے طیارے جو آپ نے استعمال کیے ان کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو جو پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ چڑھائی کر سکتے تھے ایران پر، وہ ایک دفعہ آپ نے کر کے دیکھ لی ہے، اور اس میں آپ کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایران کے صرف میزائلوں نے آپ کی ہر کوشش کو ناکام بنایا، آپ کی پوری قوت کی بینڈ بجا کے رکھ دی انہوں نے۔ اس کے بارے میں کوئی ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اس وقت ایک مشکل صورتحال میں ہے، کیونکہ پاکستان ہوسٹ ہے، اس خطے میں جنگ بندی کرانے کے لیے مذاکرات کا سٹیج سجا کے بیٹھا ہوا ہے، اور خواہش اور توقع یہ ہے کہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی اور اس تنازع کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکال کے وہاں سے اٹھے گی۔ ابھی تک بہت سینسٹیو لمحات گزر رہے ہیں۔ جو جنگ بندی ہے وہ ہماری رات کے 4 بجے کے قریب ختم ہو جائے گی، میں اس کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگانے پر بھی آمادہ نہیں ہوں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
کسی نہ کسی حل پر پہنچنے کی سنجیدہ کوشش کریں گے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، وہ امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پریمیسز جو ہے یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے، 3 راؤنڈ ہو چکے تھے، پتہ چلا امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ حملہ کر دیا۔ یہ میں پچھلے جون کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر مذاکرات شروع ہوئے، آپ کو معلوم ہے قطر میں ہوئے، پھر عمان میں ہوئے، پھر جنیوا میں ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں بھی دوسری مرتبہ ایران پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ تو یہ ایران اس حد تک ضرور جسٹیفائیڈ ہے کہ ہاؤ کین وی ٹرسٹ دس ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز دیٹ ناجائز اولاد، جسے میں کہتا ہوں نیتن یاہو، کہ یہ پھر کسی ایڈونچر کی طرف نہیں جائیں گے۔ نیتن یاہو کا بیان میرے سامنے ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو ایٹم بم کے ساتھ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھا۔ او خدا کے واسطے، جھوٹ تو ایسا بولیں جس پر کوئی ایک لمحے کے لیے اعتبار کر لے۔ پچھلے سال کی جنگ میں آپ نے کہا کہ ایران کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں، جو ان کا جوہری پروگرام ہے، ٹرمپ کا یہ اعلان ایک دفعہ نہیں ہے، دنیا جہان کے میڈیا کے اوپر یہ موجود ہے، ویڈیوز کے اوپر، کہ ہم نے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اب 20 سال لگیں گے ایران کو یہ پروگرام صرف دوبارہ شروع کرنے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ٹھیک نہیں ہے، لہذا نو بڈی از ولنگ ٹو ٹرسٹ یو۔ ایران کو میں اس لیے بلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن جس طرح کی صورتحال اب بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسی صورتحال میں آپ پھنستے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ایرانین لیڈرشپ کو بیٹھنا ہے امریکن لیڈرشپ کے ساتھ، تاکہ اس خطے کو مزید جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ کون گارنٹی دے گا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے بار بار اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ایرانین لیڈرشپ جسٹیفائیڈ ہے سب کچھ کرنے کے۔ میرے پاس ایک پوری فہرست ہے ایرانین لیڈرشپ کے بیانات کی۔ غالب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کی اس میز کو ٹیبل آف سرنڈر بنا دے، لیکن ایران اور ایرانین قوم، انہوں نے سرنڈر کا لفظ سیکھا نہیں ہے، اور کبھی بھی نہیں ہوا۔ 47 سال کی سینکشن رجیم، 8 سال کی گلف وار جو عراق کے ذریعے پوری دنیا نے مسلط کی تھی، وہ سب کچھ برے حالات میں انہوں نے برداشت کیا اور فرم اپنے قدموں پر کھڑے رہے۔ اب تو صورتحال بہت مختلف ہے، لہٰذا وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ صورتحال اور زیادہ گھمبیر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ میں صرف یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ہی سائڈز کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بیٹھ کے اس وقت اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں، ورنہ کس کی مکمل تباہی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں نے بڑی بڑی ہسٹری میں کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ اس وقت کے نمرود جو تھے، اس وقت کے فرعون جو تھے، اور ہماری کنٹمپریری ہسٹری کے اس صدی کی ہٹلر جیسا جو ڈکٹیٹر تھا، ان کا کیا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ نکالنے کی توفیق دے دونوں کو، اور ہم پاکستان کو اس کا صحرا ضرور اس کے سر سجے گا کہ پاکستان نے 2 متحارب گروپوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کے امن کو قائم کرنے کی سنجیدہ کوشش کی تھی۔